अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर मेरी पहचान। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा। जी नाज़रीन, आज हम लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब लाइफ स्टॉक, जो कि ज़रई मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है। सूबे के गरीब ख़ानदानों घरों की रोज़ी रोटी और जानवरों की प्रोटीन दूध की फ्राहमी फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस टाइम कौमी GDP लाइफ स्टॉक का 19.2%, जबकि ज़रई शोबे का 60.1% हिस्सा जो है लाइफ स्टॉक शोबे से ताल्लुक़ रखता है। गुज़िश्ता सालों में इस शोबे पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है इसकी बेहतरी के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर लुबना जब्बार साहिबा। तो आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मैम, पहले तो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। तो मैं आज आपको जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताऊंगी। जी अच्छा, तो मैम पहले यही बात कर लेते हैं कि महकमा जो लाइफ स्टॉक है, बेसिकली इसका तारुफ बता दें और ये क्या क्या खिदमात अंजाम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, इस बारे में बताइएगा। महकमा लाइफ स्टॉक जो है ये जो है गरीब फार्मर जो है उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो काम करता है कि किस तरह से हम लोग जो है वो उनको जो है वो गाइड कर सकें कि वो जो है वो अपने जानवरों को जो है वो अच्छे तरीके से पालें। उनकी खुराक का जो है वो अहतमाम जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो करना है, किस तरह से उन्होंने नेशनल लेवल तक जो है वो उनकी प्रोडक्शन को जो है वो लेके जाना है। और हम उन्हें जो है वो बताते हैं कि नंबर ऑफ़ एनिमल रखने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है वो ऐसे जानवर जो है वो रखें जो कि जो है वो प्रोडक्शन जो है वो दे सकें, दूध की पैदावार और इसी तरह से गोश्त की पैदावार जो है वो किस तरह से वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो मैम अब ये बताइएगा कि जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो किसानों की मईशी इस्तेकाम के लिए किन किन मंसूबात पर काम कर रहा है इस टाइम? इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है वो ये है कि हम लोग जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं ताकि जानवरों को जो है ये फ्री वैक्सीन जो है वो होती है, जानवरों को हम लोग जो है बीमारी से बचा सकें। कुछ जो है वो ऐसी बीमारियां जो है वो होती हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर को जो है वो लग जाती हैं, उनकी वैक्सीन हम सारा साल जो है वो करवाते रहते हैं। मुख्तलिफ सीज़न के हिसाब से जो है हम लोग हफाजती टीका जात उनको जो है वो लगाते हैं। ये हमारा पूरे साल का एक शेड्यूल होता है और जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो फिर हम लोग करवाते रहते हैं। हमारी कुछ बीमारियां जो है जैसे जो है गलघोटू है, फुट एंड माउथ है, BQ है, PPR है, CPPV है, ND है, ET है। ये अहम बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ हम लोग जो है वैक्सीन सारा साल करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इन बीमारियों को आप थोड़ा सा डिटेल करके बता सकते हैं अगर 119 जी गलघोटू जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। इसमें ये होता है कि जब अगर ये आती है तो फिर एक से दूसरे जानवर को होती है और इसमें जो है वो जानवर की जो है वो डेथ का ख़तरा जो है वो होता है। पिछले सालों में हम लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जब से जो है वो करवा रहे हैं, कैंपेन की सूरत में करवाते हैं। अब इस पिछले साल हमने नवंबर दिसंबर में जो है वो करवाई। हमारे साहिवाल में तकरीबन 9,60,000 जो है वो गायें और भैंसें जो है वो हैं, उनको हम लोगों ने गलघोटू जो है वो लगाई। इसी तरह से जो है ये हमारी फुट एंड माउथ है, इसको जो है वो मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले सालों में जो है वो करवाई थी इसकी वैक्सीन कैंपेन की सूरत में, लेकिन इस साल जो है वो हम लोगों ने ना इस तरह से करवाई है कि जहाँ पे जो है वो आउटब्रेक हुई, क्योंकि अब जब कैंपेन होती है ना तो फिर उसके बाद जो है वो इसका इंसिडेंस कम हो जाता है। तो फिर जो है वो जहाँ जहाँ जो है वो इसकी आउटब्रेक हुई उसके जो है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने रिंग वैक्सीन करवा दी। ठीक है। और BQ जो है ये भी जो है वो साल के बाद वैक्सीन करवाते हैं। ये इसको चौड़ेवा जो है या चौड़े मार्ग जो है वो कहते हैं, ये आजकल जो है वो वैक्सीन हो रही है। बकरियों में जो है वो हम ET करवाते हैं, ये एंटेरोटॉक्सीमिया है, इसको वाह भी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। और जो है ये साल में 3 दफ़ा जो है वो होती है। PPR की वैक्सीन जो है वो होती है, वो भी जो है ये जनवरी फरवरी में करवाई है। इसी तरह से आजकल जो है वो ND की वैक्सीन भी हो रही है। ND की वैक्सीन जो है ये हम मुर्गियों में करवाते हैं, ये साल में 4 दफ़ा होती है। अच्छा, तो ये तो वैक्सीनेशन के हवाले से बात होगी। अगर ये जो जानवरों की डिजीज़ आ जाती है इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं जी, ठीक है, तो आप उन चीज़ों के लिए किस तरीके से उनसे बचाने के लिए जानवरों को क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमारा ये जो है जो पूरा साल वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो चलता है, इसका जो है वो मतलब ही ये है कि हम लोग जो है डिज़ीज़ को कंट्रोल करें कि डिज़ीज़ का इंसिडेंस अगर कम होगा
تو جو ہے وہ بیماری کی آؤٹ بریک جو ہے وہ بھی کم جو ہے وہ ہوگی. اور پھر جو ہے وہ جب جو ہے وہ بیماری کی جو ہے وہ روک تھام جو ہے وہ ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا. کوشش یہی ہے کہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں, پریونٹیو کی طرف جو ہے وہ جائیں. اچھا, تو میم اس ٹائم یہ بتائیے گا کہ جو لائف اسٹاک پنجاب کا زیر اہتمام جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جانوروں کے, وہ اس ٹائم کتنے ہیں, ان کی تعداد, اور اس میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ ہمارا جو ہے نا لائف اسٹاک ساہیوال کا جو ہے وہ سیٹ اپ اس طرح سے ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر. ہماری 2 تحصیلز ہیں, ساہیوال کی چیچا وطنی اور ساہیوال, یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں. ان کے انڈر جو ہے وہ ہمارے سی وی ایچ سول ویٹنری ہاسپٹل اور سول ویٹنری ڈسپینسریز ہوتی ہیں. سی وی ایچ جو ہے وہ 2 ہمارے جو ہے وہ تحصیل لیول پہ ہیں, وہاں پہ اے پی وی او صاحب جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, ایڈیشنل پرنسپل ویٹنری آفیسر. پھر جو ہمارے دوسرے ہاسپٹلس ہیں جو ہوتے, یہ سارے جو ہے یونین کونسل لیول پہ ہیں. دوسرے ہاسپٹل اس پہ جو ہے وہ سینئر ویٹنری آفیسرز ہوتے ہیں, وہ ان کی تعداد ہمارے پاس 11 ہے. 78 ہمارے پاس وی اوز ہیں. باقی ڈسپینسریز جو ہے ان پہ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک ہاسپٹل اور ایک ڈسپینسری جو ہے یہ ہمارا ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ہمارا ویٹنری آفیسر, ہمارا ویٹنری اسسٹنٹ, اے آئی ٹیکنیشین اور 2 درجہ 4 کے ملازم جو ہے وہ ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا بھی جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیورمنگ بھی اس میں کرتے ہیں ہم لوگ. پھر جو ہے وہ مین رول جو ہے ہمارے وی اے کا جو ہے وہ ہے ویکسینیشن. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیڈیول ہمارا پورا سال چلتا ہے, تو اس لیے وی اے ہمارا پورا سال تقریباً ویکسینیشن میں انگیج جو ہے وہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو بھی ہے یہ پروجیکٹس ہیں ان کو بھی وہ رن کرتا ہے, وی او اور وی اے. تیسرا ہمارا جو ہے وہ اہم آپ کہہ لیں کہ پارٹ جو ہے وہ ہے اے آئی ٹیکنیشین کا. اے آئی ٹیکنیشین آرٹیفیشیل انسیمینیشن ٹیکنیشین ہے. ہم لوگ یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں جو ہے آرٹیفیشلی جو ہے وہ انسیمینیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جس کو آپ لوگ جو ہے وہ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ساڈا جانور گرم ہویا سی تو ٹیکا رکھوایا. اے آئی ٹیکنیشین جو ہے نا یہ کام جو ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے وہ سی وی ڈی پہ اور سول ویٹنری ہاسپٹلس پہ جو ہے وہ ہوتی ہے. آفیشیل ٹائمنگ الگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, تو میم یہ بتائیے گا کہ جو گھریلو مغربانی منصوبے کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس اور اس کو عوام کو اس سے کیا مستفید فائدہ ہو رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالی تو گھروں میں مرغیاں ہوتی تھیں, گاؤں میں بھی ہوتی تھی. میرے گھر میں میری دادی رکھا کرتی تھی, چھتوں پہ انہوں نے پنجرے بنائے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ہوتی نہیں تو ٹوکرا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جو ہے وہ لوگ شہروں میں جو ہے وہ آنے لگے تو یہاں پہ معاشرت آپ کی میں بات کر رہی ہوں. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک سے واپس آتے ہیں, تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. ویلکم بیک. جیسے کہ بریک سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہم میم سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہے تھے گھریلو مغربانی منصوبوں کے بارے میں کہ اس سے کس طریقے سے عوام اس سے مستفید ہو سکتی ہے. تو جی میم آپ بتائیے گا.
جیسا کہ میں نے جو ہے وہ پہلے بھی بتایا کہ پہلے مرغیاں ہمارے گھروں میں رکھی جاتی تھی. آہستہ آہستہ جب سے جو ہے وہ اربنائزیشن ہوئی تو مرغیاں جو ہے نا رکھنا لوگوں نے کم کر دیا. تو بہت سی ڈیزیزز جیسے جو ہے یہ ڈینگی ہو گئی, تو یہ جو ڈینگی کا لاروا جو ہے وہ ہوتا, مچھر کا لاروا جو ہے وہ ہوتا تھا, اس کو بطخیں اور جو ہے یہ مرغیاں وغیرہ کھا جاتی تھیں. پھر جب یہ دیکھا گیا کہ یہ مرغ پانی, اور یہ ہے کہ مرغی جو ہے وہ پروٹین کا رچ سورس ہے, اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور انڈے بھی جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں. تو پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم لوگ یہ کریں کہ مرغی کو ہم لوگ پروموٹ کریں تاکہ گھریلو سطح پہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کے لیے پروٹین جو ہے وہ پیدا کر سکیں. پھر گورنمنٹ نے اپنا یہ گھریلو مرغبانی کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا. ہمارا یہ ایک یونٹ میں 5 مرغیاں اور ایک جو ہے وہ مرغا ہوتا ہے. یہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, 1140 روپے کا جو ہے ملتا ہے. پھر اسی طرح سے 11 مرغے ہوتے ہیں, وہ ان کا یونٹ جو ہے وہ الگ آتا ہے. تو ہر مہینے ہم لوگ جو ہے وہ کبھی دیتے ہیں یونٹ مرغیوں والا اور ایک دفعہ جو ہے وہ دیتے ہیں مرغوں والا. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں, مسجدوں میں اعلان کروا دیتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ اویئرنیس دیتے ہیں. جہاں ہمارے جو ہے وہ گاؤں وغیرہ میں جو ہے VA ہمارا بیٹھک کرتا ہے, کسان بیٹھک کرتا ہے, تو وہ اویئرنیس دے دیتا ہے. پھر ان سے ہم لوگ اپلیکیشن لیتے ہیں. اپلیکیشن لینے کے بعد جو ہے وہ ہم بیلٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جن کا بیلٹنگ میں نام آ جاتا ہے, پھر جس دن مرغے آتی ہیں ان کو کال کر دیتے ہیں, وہ آتے ہیں, پھر ان کو ایک یونٹ جو ہے 2 یونٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تو میم آج کل بڑا سننے میں آ رہا ہے کٹا بچاؤ پروگرام کے حوالے سے, اور کہ مطلب کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ بتائیے گا, اس پہ ضرور روشنی. یہ جو ہے وہ کٹا بچاؤ جو پروگرام تھا نا, یہ 2 جو ہے اس کے جو ہے وہ تھے پارٹس. اس میں ایک تو تھا کٹا بچاؤ, دوسرا جو تھا کٹا فربا پروگرام. کٹا بچاؤ میں جو ہے وہ یہ تھا کہ جیسے ہی پہلے کٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے تھے. پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم لوگ اس کٹے کو کیوں نہ جو ہے وہ پالیں. تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دی فی کٹا 6500 روپیہ, کہ جو بھی جس کے پاس بھی جو ہے وہ 1 ماہ کا کٹا جو ہے وہ ہوگا اس کو ہم رجسٹر کریں گے. اس کا ہر 15 دن بعد جو ہے وہ وزن کریں گے, اور اس کے بعد جب 3 ماہ کے بچے 4 ماہ کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, پھر ہم لوگ اس کا فائنل ویٹ جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے مطابق پھر ہم لوگ اس کو جو ہے نا اینڈ پہ جو ہے اس کی کہہ لیں کہ کیا, جب اینڈ پہ جو ہے وہ اس کی ہاں نہیں اینڈ پہ جو ہے وہ جب ہم لوگ فائنل ویئنگ کرتے ہیں تو وہ اگر رجسٹر پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے جو ہے وہ فارمر کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں 6500 روپے کی ایک چیک کی صورت میں. اور سیو دی کافت کا مطلب یا کٹا بچاؤ کا یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی بھینس کو بچائیں. بھینس کو بچانے کا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا, سنتے ہوں گے کہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ آکسیٹوسن لگا کے چویا جاتا ہے. کٹے کو تو پہلے ہی جو ہے وہ ہم کسائی کو دے دیتے تھے, وہ پھر اس کی چوائی جو ہے وہ ٹیکا لگا کے جو ہے وہ کرتے تھے. تو اپنی بھینس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. اسی طرح سے کٹا فربا جو ہے جو پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ گوشت کی کوالٹی ہمارے پاکستان میں پور ہوتی جا رہی تھی. پھر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کچھ تو یہی کٹے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جو کٹا فربا کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ اگلی اسکیم میں جو ہے وہ اگلی فیز میں آ جاتے ہیں. پھر جو ہے کچھ جو ہے جن کے پاس جو ہے وہ زیادہ کٹے ہوتے ہیں, کوشش یہ تھی کہ جو ہے وہ ہم میکسیمم جو ہے وہ فارمرز کو ابلائز جو ہے وہ کر سکیں. اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ 5 لوگ بھی ہو سکتے تھے کہ ان کے پاس اگر 5 فارمر ہیں, 6 لوگ بھی ہو سکتے تھے, 3 لوگ بھی ہو سکتے تھے, ایک اکیلا بندہ بھی کر سکتا تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو جانور پالنے کی ٹیکنیک سکھا دیں. ان کو پتہ تو ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ماڈرن ٹیکنیک کے مطابق جو ہے اس کو آگے لے کے جائے گا تو پھر جو ہے وہ کچھ حاصل بھی کر سکے گا. اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ان کا اب جو ہے وہ کٹا جو ہے جب جو ہے ایک خاص جو ہے وہ ایج پہ اور جو ہے وزن پہ آ جاتا ہے, ان کو ہم 4000 روپیہ جو ہے وہ دیتے تھے, اور وہ ان کا اچھا بعد میں سیل بھی ہو جاتا ہے اور ان کو ایک سکل بھی مل گئی. کٹا فربا کا یہی تھا کہ ان کو سکل مل جائے اور وہ اپنے ریسورسز سے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر سکیں, شیئرنگ کر سکیں. اچھا, تو میم آپ کو پتا ہے جیسے ہی مطلب ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا کسان ہوگا اتنا زیادہ خوشحال ہوگا.
تو اس کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے لیے ورک شاپس ارینج کروا رہا ہے کچھ, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کسان بیٹھک والا تھا. جی اچھا, یہ جو ہے نا آپ نے بات جو ہے وہ کی کہ ان کے لیے ورک شاپ جو ہے وہ ہمارے LSTC بہادر نگر فارم پہ اور جو ہمارے جو دوسرے ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان کو کروائی جاتی ہیں. یہاں جو ہے وہ سیکٹری صاحب نے ایک انیشیٹیو جو ہے وہ لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ کریں کہ ہم فارمر کو اس کے گھر پہ جو ہے یہ ساری اویئرنیس جو ہے وہ دیں لائف اسٹاک کے سلسلے میں. تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر یونین کونسل کے ہر گاؤں میں ہر مہینے کم از کم 2 بیٹھک کا جو ہے وہ انتظام کریں گے. جو بھی کرنٹ ایشوز جو ہے وہ ہوں گے, بیماری کے متعلق ہوگا, فارڈر کے متعلق ہوگا, کوئی مینجمنٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ ہوگا, کوئی ویکسین کے متعلق ہوگا, وہ ہم اس کسان بیٹھک میں ان کو بتاتے ہیں. منیمم جو ہے وہ 25 تک جو ہے وہ کسان ہوتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہاں چلے جاتا ہے, وہاں جا کے جو ہے وہ جو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو نیوٹرل ہو, وہاں پہ سب کسان بھائیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے اپنا پیغام جو ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ ورک شاپ یا یہ جو کسان بیٹھک جو پروگرام چل رہا ہے, اس سے کوئی آپ کو کچھ ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے, کچھ ترقی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں, اس کا یہ دیکھیں نا, اب ہم جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ سائلج مشین ہے یا سائلج ہے, اس کے بارے میں جب ہمارے ڈاکٹرز نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ دیا تو لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس ملی. ان کو پتہ چلا کہ اگر جو ہے جیسے یہ جو ہے کچھ سیزن ہمارا ایسا ہوتا ہے جب سردیوں کا کہ فاڈر جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے, تو ان دنوں میں ہم لوگ جو ہے وہ سائلیج جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہے وہ سائلیج مشین جو ہے وہ لے دی جائے, تاکہ ان میں سے کچھ کسان جو ہے وہ اپنا بھی بنا سکتے ہیں سائلیج اور بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, تو میم یہ جو سیکٹری لائف اسٹاک پنجاب ہے اس نے وکٹری ہاسپٹلس میں ڈبل شفٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے, تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا ذرا. اچھا, ڈبل شفٹ کا جو ہے وہ یہ فائدہ جو ہے وہ ہے کہ جیسے 8 سے 3 بجے تک پہلے ہمارے ہاسپٹل کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہوتی تھی. 3 بجے کے بعد جو ہے وہ اگر اینیمل کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ ان کو فارمرز کو جو ہے بڑی تگودو کرنی پڑتی تھی. کبھی لوکیٹ کرتے تھے, کبھی ہماری ہیلپ لائن پہ فون کرتے تھے, پھر جا کے جو ہے وہ رابطہ ہوتا تھا. ڈبل شفٹ کا یہ فائدہ ہے کہ صبح کی شفٹ جو ہے وہ 8 سے 3 ہے, پھر 3 سے 8 بجے تک ہوتی ہے. کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنا جانور جو ہے وہ ہمارے CVH پہ لے آتا ہے شام کے ٹائم. خاص طور پہ یہ پیٹس جو ہے وہ, کیونکہ لوگ جو ہے وہ سارا دن آفسز میں ہوتے ہیں, ان کے پاس جو ہے یہ ان کے جو پیٹس ہیں وہ پھر ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ پرائیویٹ لے کے جانا پڑتے تھے, اب وہ رات کو جو ہے وہ لے آتے ہیں. اچھا, تو یہ جو مویشی پال حضرات ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں کہ مفت ویٹنری سروسز کی جو فراہمی ہے اس میں موبائل ویٹنری جو ڈسپینسریز ہیں ان کا کتنا کردار ہے اور وہ کس طریقے سے ورک کر رہی ہیں؟ ہماری جو ہے نا ہر یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ ہاسپٹل یا ڈسپینسری موجود ہے, لیکن کچھ ریماؤنٹ ایریاز جو ہے وہ ہیں جہاں پہ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارا VA یا ہمارا VO جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو اس میں پھر یہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ بھی ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ہی آپ کہہ لیں ہمارا موبائل ویٹنری ڈسپینسری کا جو ہے وہ ہے. 5 موبائل ویٹنری ڈسپینسریز جو ہے وہ ساہیوال میں ہیں, 2 جو ہے چیچا وطنی میں کام کر رہی ہیں, 2 جو ہے وہ ساہیوال میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, 3 ساہیوال میں کام کر رہی ہیں. یہ ان کا ایک جو ہے وہ منتھلی شیڈیول بنا ہوا ہے. انہوں نے اس شیڈیول کے مطابق جو ہے اس علاقے میں جانا ہے. اس علاقے کے 2 گاؤں انہوں نے جو ہے وہ 1 دن میں جو ہے وہ کور کرنے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں, یہ بھی نیوٹرل جگہ دیکھتے ہیں, کوئی چوک دیکھ لیتے ہیں, وہاں جو ہے اس میں ان کی کرسی میں سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, وہاں پہ یہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر جو فارمر ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ کسان بیٹھک وہاں پہ بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جن کے جانور بیمار ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے آتے ہیں, ان کو ہم ٹریٹمنٹ وہیں پہ دے دیتے ہیں. بہت اچھی مطلب اسکیم جی. اور یہ ریماؤنٹ ایریا میں اس لیے کہہ رہی ہوں, ریماؤنٹ جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, تو میم یہاں پہ بھی ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. یہ سے کر دیتے تھے. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک پہ چلا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر لبنہ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا, شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو.
और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले हम मैम से बात कर रहे थे लाइफ स्टॉक के हवाले से, और तो वहीं से हम अभी थोड़ा सा हट के बात करते हैं। अभी तो हमने डेयरी एनिमल के हवाले से बात की, तो क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है जानवर बहुत ज़्यादा हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, अगर हम डोंकी के हवाले से बात करें तो उनके बचाव के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? हमारा एक जो है वो सेगमेंट जो है वो SPCA का भी है। तो हमारे पास जो है वो 3 जो है वो SPCA के जो है वो एम्प्लॉइज़ जो है वो हैं, वो डेली जो है वो जाते हैं। उनका एक इंस्पेक्टर होता है, साथ जो है वो 2 और जो है वो उनके साथ जो है हेल्प के लिए जो है वो होते हैं। वो लोग डेली जो है वो जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि अगर किसी गधा गाड़ी वाले ने ज़्यादा सामान जो है वो रखा हुआ है तो उसको वो ऑन द स्पॉट जो है जुर्माना करते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर कोई ज़ख्मी हो तो उसको जो है वो हॉस्पिटल तक लाते हैं, हमारे पास उसका हम लोग इलाज करते हैं। इसी तरह से एक हमारी तंजीम है ब्रुक्स, वो वैसे तो प्राइवेट है लेकिन जो है वो उसका हमारे साथ माहिदा जो है वो हुआ है 2025 तक है। वो जोगी चौक में हमारा हॉस्पिटल है ना, CVH सहीवाल है, वहाँ हमने उनको एक रूम जो है वो दिया हुआ है। वो जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो जाते हैं भट्टों पे, क्योंकि भट्टों पे जो है ये गधे और खच्चर वगैरह जो है वो होते हैं, और वो वहाँ पे जो है वो उनके जो है ऑनर जो है भट्टे वाले के, उनको अवेयरनेस देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देनी चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि लोअर तबका ज़्यादा है तो उन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है किस तरीके से। अच्छा, तो मैम अगर हम स्ट्रीट डॉग्स के हवाले से भी बात करें तो क्या उनकी सेहत के लिए भी या उनके लिए भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, 1 साल के लिए हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च जो है वो किया है। उसमें जो है वो ये है कि जो है हम लोग जो है वो नाम उसका है TNVR। हम लोग उसको ट्रैप करेंगे, हम उसकी न्यूट्रिंग करेंगे, मेल डॉग की वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और जो है हम लोग मेल डॉग को हमारा स्टाफ और ये SPCA का स्टाफ जो है वो पकड़ता है। हम उनको वैक्सीनेट करके येलो कलर का रिबन बांध के उस पर नंबरिंग करके हम उसे छोड़ देते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। इसी तरह से जो मेल डॉग है उसकी हम वैक्सीनेशन भी करते हैं, उसकी न्यूट्रिंग करते हैं और 3 दिन उसको रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। और जो बेबीज़ और फीमेल है, जो बेबीज़ और फीमेल्स हैं उनको वैक्सीन करते हैं। जी 3 माह से। फीमेल की न्यूट्रिंग नहीं की जाती? नहीं, फीमेल की न्यूट्रिंग नहीं की जाती। ठीक। अच्छा, तो मैम ये तो इस सवाल से बात होगी, क्योंकि साइबर गुज़िश्ता पिछले सालों में इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं था, तो लोगों को बड़ी तंगी होती थी जिन्होंने पेट्स रखे होते थे, तो मोस्टली लाहौर जाना पड़ता था। अगर फॉर इंस्टेंस कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं होती थी या फिर C सेक्शन नहीं हो रहे थे, तो मतलब हमें मूव करना पड़ता था। क्या अब ये सहूलियत फराहम की जा रही है, इनमें कोई तब्दीली आई है? जी, हमारे जो है ना एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें यह है कि जो हमारे 9 डिवीज़न है, डिवीज़न लेवल का जो CVH है, सिविल वेटनरी हॉस्पिटल, उसको अपग्रेड जो है वो किया गया है। अपग्रेडेशन में उसकी जो है सिविल वर्क भी था, उसमें ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है और उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन की सहूलत भी दी गई है। पिछले जो है वो दिनों में हमने अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो हमने ले ली है और उस पर काम शुरू कर दिया है।
اچھا تو میم اگر یہ تو ساری بیماریوں کے حوالے سے جانوروں کے حوالے سے بات کرتی ہے، اگر کبھی کچھ ایمرجنسی سچویشن ہو جائے، کوئی کسان ہے یا پھر جو مطلب ایک نارمل روٹین لائف میں بھی جو جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں، تو آپ کے محکمے کا کوئی ہیلپ لائن نمبر یا ٹول فری نمبر ہے جس کے تھرو آپ کو مطلب آپ لوگ سے کنیکٹ ہو سکیں؟ مطلب کبھی ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ لے کے نہیں جا سکتے ہو، تو آپ پلیز وہ بتائیے گا. جی وہ ہے ہمارا نمبر ایک جو ہے وہ ہے 080009211. ٹھیک ہے، بس ایک ہی ہے؟ جی ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میم کیونکہ پروگرام کا وقت شارٹ ہوتا ہے اور ہمیں پروگرام ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کوئی مطلب کسانوں کو یا نارمل لوگوں کو، پبلک کو کوئی بھی اویئرنیس میسج دینا چاہتی تو آپ پلیز دے سکتے ہیں. میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فارمر حضرات کو یہ کہوں گی کہ آپ کا جب بھی جانور جو ہے وہ بیمار ہو، اپنے علاقے کی ڈسپینسری یا سول ہاسپٹل میں جائیں اور جو ہے وہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ اپنے جانور کے بارے میں بتائیں. اگر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ وہاں آپ نہیں لا سکتے تو ہمارا جو ہے ڈاکٹر وہاں خود چلا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے پرووائڈ کرے گا. جی شکریہ. تو جی ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم میم کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میم آپ یہاں آئیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھا اویئرنیس میسج بھی دیا. جن لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں بھی تھی، امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے تھرو ان کو بھی پتہ لگا ہوگا اور وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان جنیرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس: جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. Sahiwal Estates and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ایک آشیاں ہے تصور میں، جہاں مستقبل کی تصویر ہو، جہاں آنے والی یادوں کا سما بستہ ہو، جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو، اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم. نیو بائی پاس ترکھنی موڑ سے براستہ ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم بورے والا روڈ پر TE گروپ کا ایک بے مثال رہائشی اور کمرشل پروجیکٹ، جہاں 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن. عارف والا میں پہلی بار سولر گارڈنز لائٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، جدید مونومنٹس، مسجد، اسکول، جم، ہسپتال، الیکٹریسٹی، ای ٹیگ گیٹ، آئرن گیٹ،
boundary wall, sewage system, stainless steel poles, playground, playland, parks, green belts, traffic sign, entry road signs, cat eye, interior stone, curb stone, security camera, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। 20% एडवांस और सिर्फ 5200 रुपए फी मरला माहाना किस्त पर महदूद प्लॉट्स और तरक्याती काम 95% तक मुकम्मल। आए देखें और बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम, मेन बूरेवाला रोड, आरिफ वाला। मोबाइल 0301 8690 300। सुकून, तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान, घने दरख्तों का साइबान, हसीन नज़ारों के दरमियान ऐसी जगह हो एक मकान। ये है गुलशन ज़ैनब हाउसिंग स्कीम। DMA से मंजूर शुदा इस हाउसिंग स्कीम में अब मजीद रकबे पर 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। अपना घर या सरमायाकारी का नादिर मौका। 20% एडवांस और सिर्फ 3,95,000 रुपए फी मरला और अदायगी 48 माह की आसान तरीन एक साथ में। गुलशन ज़ैनब हाउसिंग स्कीम, नज़द मदरसा अनवार रहमत, मुल्हिका गुलशन नूर, मुल्तान रोड, साहिवाल। A residential project by Al Sheikh Developers, marketed by Tahir Estates, साहिवाल में काम